نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المبین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 19 تک ذکر کو مکمل کیا تھا۔ آج اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 120 ہے، جس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ تو میرے محبوب آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر اللہ کریم نے یہود و نصارہ کی یہ جو بات ہے، یہ خواہش ہے، اس کا ذکر کیا۔ ویسے 109 نمبر آیت میں بھی اللہ نے فرمایا تھا نا کہ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہیں اپنے ایمان کی طرف لوٹا لیں۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے یہی ذکر کیا کہ وہ ہرگز تم سے کبھی بھی راضی ہوں گے نہیں، کسی بھی شکل میں تم جو بھی کر لو، جیسا بھی معاملہ ان کے ساتھ کر لو، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے ماں سوائے اس کے کہ آپ ان کا مذہب اختیار کر لیں۔ تو آپ فرما دیں میرے محبوب کہ اصل ہدایت جو ہے، جو اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، وہ اسلام ہی ہے، جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اب جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اصل حقیقت میں یہی ہدایت ہے، یہی ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد، یعنی کہ قرآن کریم کے بعد، اس ہدایت کے بعد جو آپ کے پاس آ چکی ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو اللہ نے مشروط کر دیا ایمان کو کہ کسی بھی شکل میں تم یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کی پیروی نہیں کرو گے۔ پیروی اختیار کرنا، پیروی کرنا کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے چلنا۔ جی یہ پیر سے لفظ جو ہے نا، اس کا اصل محاصل پیر ہے، جو پاؤں ہوتا ہے، پیروی کہ کسی کے قدم پر قدم رکھ کے چلنا، کسی کے پیچھے چلنا کہ جدھر کوئی جا رہا ہے ادھر آپ چلے جائیں۔ تو اللہ کریم یہ وارن کر رہا ہے کہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ وہ آپ کو اپنے پیچھے لگا لیں، آپ کو اپنے پیچھے لگا لیں۔ اور حتی الوسع انہوں نے کوشش کی، مدینہ میں بہت سے لوگ انہوں نے بھرتی کر رکھے تھے، اس منافقین جن کو کہا جاتا ہے، ظاہراً مسلمان بنا کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل کیا گیا ان کو، اور وہ نئے نئے مسلمانوں کو واپس دین پر آنے کے لیے قائل کیا کرتے تھے، اور مرتد ہو بھی جاتے تھے، ان میں سے مرتد ہو بھی جاتے تھے۔ اور ایک بہت بڑی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ خلیفہ بنے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی وصال کے بعد ہی پہلے ہی سال میں
ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں، اور کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، کوئی صدقہ خیرات کا منکر ہو گیا، کوئی نماز کا منکر ہو گیا۔ تو دین اسلام کے جو ارکان ہیں نا، یاد رکھیے گا، آپ کسی ایک رکن کو بھی اگر انکار کریں گے تو آپ مسلمان نہیں رہتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر، تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو گے جو کلمہ گو ہیں، جو کلمہ گو ہیں، یعنی کہ ظاہر تو مسلمان تھے، اصل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس قتال کو روکا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کا وقت تھا، اور مسلمانوں کے حالات جو تھے نا وہ پہلے جیسے نہ تھے۔ جو ایمان میں مضبوط تھے وہ تو اپنی جگہ قائم تھے، لیکن جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے ان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو چکا تھا، ڈاواں ڈول۔ اور اس حال میں عمر بن خطاب یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں جو ہے وہ جنگ ہو جائے، جنگ اس سے امکان تھا کہ سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور لوگ زیادہ جو ہمیں دین اسلام سے بھاگ جائیں گے اگر اس طرح سختی کی گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق جانتا ہے، یعنی کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے، یا زکوٰۃ دیتا ہے لیکن نماز پڑھنے سے انکاری ہے، کہ جو نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق جانتا ہے، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، کیونکہ جس طرح نماز جسم کا حصہ ہے اسی طرح زکوٰۃ مال کا حق ہے، زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ لوگ ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دیا کرتے تھے اور مجھے نہ دیں گے تو میں ضرور ان سے جنگ کروں گا، میں ضرور ان سے جنگ کروں گا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ مرتدوں سے جنگ کرنے کے لیے کشادہ کر دیا ہے تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہی بات حق ہے، یہی بات حق ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگ پھر گئے تھے الٹے پاؤں ان کے ساتھ جنگ کی اور ہزاروں کی تعداد میں جو مرتد تھے ان کو قتل کیا، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یہ اللہ کریم منع فرما رہے ہیں کہ ان کی پیروی اختیار نہ کرنا کسی بھی شکل میں۔ تو اس دور میں جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے فوراً بعد یہ حالت ہو گئی کہ مسلمان پلٹ گئے، مسلمان۔ تو آج تو 15 صدیاں گزر گئی ہیں، ہمارے 15 صدیاں گزر گئیں، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ان سے کوئی مختلف نہیں ہے ہماری حالت۔ ہم نے بھی سارے کے سارے جو معاملات ہیں نا اپنی زندگی کے، ماں سوائے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے، باقی ہمارے زندگی کا سماجی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو، اقتصادی معاملہ ہو، سارے کے سارے معاملات جو ہیں ہم نے وہ اغیار کے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہود و نصارہ کے مرہون منت ہیں۔ ہماری جو اقتصادی پالیسیاں ہیں یاد رکھیے وہ کون بناتا ہے؟ وہ یہودی بناتے ہیں۔ آپ کے ملک کا سارا نظام سود پر ہے، اور سود کے خلاف اللہ نے فرمایا جو سود پر کام کرتا ہے میری اس کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ تو ہم نے مغرب کو یا یورپ کو یا امریکہ کو یا وہ لوگ جو ہم کو دیتے ہیں یا جن کے پیچھے ہم چلے یا ہمارے حکمران جن کے پیچھے چلتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے ہم نے وہ ساری باتیں قبول کر لیں جو دین اسلام نے جن کو حرام کیا تھا۔ دین اسلام نے اس پر میں نے گفتگو کی تھی، بے حیائی، بے غیرتی، جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لہذا میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا اس معاملے کو۔ صرف کہنا یہ تھا کہ ہم نے بھی کوئی کسر من حیث المجموع، من حیث القوم اور من حیث الامت، ہم نے بھی کوئی کسر باقی جس بات سے اللہ کریم نے منع فرمایا تھا کہ اگر کبھی ان کی پیروی نہ اختیار کرنا، اگر تم نے کیا
پھر کیا ہوگا کہ اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہ ہوگا۔ آج جو وبال ہم پر ہے نا، جو مصیبتیں ہم پر نازل ہیں، یہ اسی سبب سے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے پیچھے چلے گئے جن کے پیچھے جانے سے اللہ کریم ہم کو منع کر رہا تھا۔ تو اس لیے ہم پر یہ پریشانیاں ہیں، لیکن ابھی اللہ کریم نے وہ امر نازل نہیں کیا۔ اللہ کریم ابھی بھی ہم پر رحم کر رہا ہے۔ کیا حکم تو یہی ہے اللہ کا کہ کوئی دوست یا کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے ہم پر کوئی اپنا امر نازل نہیں کیا۔ یہ بھی اس کی رحمت کا پہلو ہے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، اور وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، اس کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابو طالب جو تھے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بھائی، جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو ان کے ساتھ حبشہ سے 40 تعداد ٹوٹل لوگوں کی تھی، جن میں سے 32 جو تھے وہ حبشہ کے تھے اور 8 اس میں شامی تھے، راہب، عیسائی راہب۔ تو وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور انہی میں وہ بحیرہ راہب تھا، بحیرہ راہب، جس نے بچپن میں آپ کو دیکھ کر آپ کے دادا کو کہا تھا کہ اپنے اس بیٹے کو واپس بھیج دو، اگر اس کو کہیں آگے کہیں لوگوں نے دیکھ لیا تو مجھے یہ شک ہے کہ کہیں اس کو قتل نہ کر دیں۔ کیوں کہ اس بچے میں وہ ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو نبی آخر الزمان میں پائی جائیں گی۔ یہ بحیرہ راہب تھا جس نے آپ کے دادا کو یہ کہا تھا جب آپ شام کی طرف سفر کر رہے تھے میرے، تو وہ راہب بھی ساتھ تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ وہ نبی الزمان آ چکے ہیں تو آپ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ تشریف لائے، وہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کریم نے یہ ان کی شان میں یہ نازل کی قرآن کہ یہ لوگ ہیں جو در حقیقت تورات پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی کہ جو کتاب میں نے ان کو دی ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی انہوں نے کوئی تحریف نہیں کیا، بغیر تخریف کیے اور بغیر تبدیل کیے تورات کو پڑھتے تھے۔ جو صاف اللہ کریم نے بیان فرمائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو حذف نہیں کرتے تھے، نہ کچھ بڑھایا نہ کچھ گھٹایا، جیسی تورات اللہ کریم نے نازل کی تھی اسی طرح پڑھتے تھے، یعنی کہ حقیقت میں وہ دین موسوی پر تھے، حقیقت میں وہ دین موسوی پر تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ تھے جو کتاب پر ایمان رکھتے تھے، وہ صاحب ایمان تھے۔ تورات پر ایمان رکھنے والے اس وقت تک اللہ ان کو صاحب ایمان کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم تھے، تو وہ سب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، وہاں پر انہوں نے آ کر انہیں سلام قبول کر لیا، تو اللہ نے ان کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان 40 لوگوں کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ یہود و نصارہ جو یہی کتاب پڑھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، تو اللہ کریم کہتے ہیں حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب علیہ السلام میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر عرضاں فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی، تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کریم بنی اسرائیل کو بار بار نعمتیں یاد کرواتا ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ کریم نے اس قوم پر کی کسی اور قوم پر، پوری نسل انسانی میں اللہ کریم نے اتنی نعمتیں کسی پر نہیں کی، اور سب سے زیادہ بدبخت بھی یہ قوم تھی، تو اللہ بار بار ان کی نعمتوں کو یاد فرماتا ہے۔ اور یہ خاص کر اللہ نے فرمایا کہ اس نعمت کا یاد رکھو کہ تمام عالمین پر میں نے تم کو فضیلت دی تھی، میں نے تم کو فضیلت دی تھی۔ اور یاد رکھیے یہ جو فضیلت ہوتی ہے نا، فضیلت یہ انسان کے کسب کی وجہ سے نہیں ہوتی، انسان کے
کسب کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ فضیلت بھی فضل کے مادے سے ہے، فا دعا لام کے مادے، فضل جس کو کہتے ہیں نا، اور فضل جو ہوتا ہے وہ انسان کے کسب سے اللہ کریم نہیں کرتا، اللہ کریم کی منشا پر ہوتا ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ کریم اپنا فضل کرتا ہے۔ تو یہ فضیلت بھی فضل کے مادے سے ہے، یہ بھی کسب کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی۔ اور بنی اسرائیل پر اللہ کریم نے ان کو فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ یہ جو نسبت تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو فضیلت دی، اس نسبت کی وجہ سے، ورنہ اور کچھ ان کے پاس اتنے اعمال نہ تھے کہ جن کی وجہ سے وہ ساری عالمین پر ان کو اللہ فضیلت دیتا۔ تو فضیلت جو ہوتی ہے وہ کسی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فضیلت اللہ کریم جب کسی پر فضل کرتا ہے نا، یاد رکھیے گا، دنیا میں بھی یہی قانون ہے اور آخرت میں بھی یہی قانون ہوگا۔ اللہ کریم جب کسی پر فضل کرتا ہے تو وہ اس کا حق نہیں ہوتا جس پر فضل کرتا ہے، اور فضل تو حق عدل ہوتا ہے۔ حق میں نے عرض کی تھی آپ کو کہ حق ہوتا ہے عدل، جو ہے کہ جو کوئی کرے اس کا لٹا دیا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور فضل یہ ہوتا ہے کہ اپنی اس سے بڑھ کر دینا، اپنی منشا سے دینا۔ تو اللہ کریم جس کو بھی دیتا ہے نا دنیا میں فضل، وہ فضل جو ہوتا ہے وہ اس کا حق نہیں ہوتا، اور فضل کسی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے، بغیر نسبت کے فضل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اور سب سے بڑی جو نسبت ہوتی ہے وہ رسول اور نبی کی نسبت ہوتی ہے، وہ رسول اور نبی کی نسبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ میں نے تم کو فضیلت عطا فرمائی، میں نے تم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو کچھ نسبتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام جو تھے نا آپ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب، تو ظاہری جو عمل کیا جاتا ہے نا، مثلا صحابی نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے جتنا آج کا مسلمان نماز پڑھے، تو اس کا اجر میں برابر ہیں دونوں، اجر میں، چاہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز ہو چاہے کسی اور نمازی کی نماز ہو، اجر میں وہ دونوں برابر ہیں۔ لیکن فضیلت میں جا کر ابوبکر صدیق کی نماز کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ فضیلت کس وجہ سے ملی؟ نماز تو وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو یہ فرق کہاں پر آیا؟ فرق جو آیا وہ نسبت رسول کی وجہ سے آیا۔ انہوں نے ایمان کی حالت میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا نا، اللہ کریم نے یہ فضیلت عطا فرما دی کہ اب ساری کائنات کے ولی مل بھی جائیں تو پھر بھی وہ صحابی کے برابر، ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابوبکر صدیق کی تو شان ہی بڑی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جو انسان ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، آپ کی شان یہ ہے۔ تو ان کی نماز کی کیا فضیلت ہوگی؟ وہ تو بڑے اعلیٰ تھے نا۔ ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار جنگ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، تو ایک کافر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے لڑتے سامنے آ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اپنے آپ کو گھوڑے کو کھڑا کر کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تیرے دین پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا دو گے؟ مجھے کیا دو گے؟ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے دین پر ایمان لے آئے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنے لگا تو پاؤں کے رکاب سے اس کا پاؤں پھسلا، نیچے گرا اور فوت ہو گیا۔ اسی لمحے اس کی موت ہوگی، اسی لمحے اس کی کلمہ پڑھتے ہی اس کی موت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ اس کو اب نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ قرآن پڑھا، کسی عمل کا اس کو علم ہی نہیں ہے، سرے سے دین کی کوئی خبر، بس فقط کیا کیا، کون سی فضیلت تھی جس نے اس کو جنت میں پہنچا دیا؟ وہ اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
اور وہ مقام عطا فرمایا اللہ کریم نے کہ ساری کائنات کے ولی بھی مل جائیں تو اس ایک لمحے کے مسلمان صحابی کے برابر. یہ ہے نسبت فضیلت کی, یہ فضیلت ہے نسبت کی. اور پھر ایک نسبت مکانی بھی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. یہ تو نسبت ہے شخصیت کی, رسولوں کی نسبت, اولیاء اکرام کی نسبت. ایک نسبت مکانی بھی ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ شہر مدینہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی. آپ نے فرمایا کہ جس نے شہر مدینہ کے رہنے والے کسی بندے کے ساتھ برائی کی تو اس کو جہنم میں اس طرح پگھلا دیا جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اندازہ کریں ذرا, برائی تو ویسے بھی کسی مسلمان کے ساتھ کی جائے تو اس کی سزا ہوگی, لیکن مدینے کے رہنے والے بندے کے ساتھ اگر کوئی برائی کرے گا تو اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشل فرمایا کہ اس کے ساتھ جہنم میں سپیشل معاملہ کیا جائے گا. کیوں کہ اس نے میرے شہر کے رہنے والے بندے کے ساتھ برائی کی. تو اس شہر کی فضیلت بھی اللہ کریم نے, جس شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسیرا ہے, ساری کائنات میں اللہ کریم نے اس شہر کو سب شہروں پر فضیلت دی. یاد رکھیے گا, مکے کی فضیلت اپنی ہے, مکے کی فضیلت اپنی ہے, لیکن جو فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو ہے وہ کائنات میں کسی اور شہر کو نہیں ہے. یاد رکھیے. تو اس شہر کی نسبت سے اس شہر کے رہنے والے بندے کی تعظیم بھی ہو جاتی, فرض ہو جاتی ہے تعظیم بھی. آپ مدینے کے رہنے والے بندے کو گالی نہیں نکال سکتے, مدینے کے بندے رہنے والے بندے کو گالی نہیں نکال سکتے. یہ ہے نسبت, مکانی نسبت, ذات کی نسبت نہیں ہے, مکانی نسبت. اور ایک نسبت اور ہوتی ہے, یاد رکھیے. ایک نسبت وہ ہے ذکر کی نسبت. کس کی نسبت؟ ذکر کی نسبت. جس جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے نا, اس کو بھی فضیلت مل جاتی ہے, اس کو بھی فضیلت مل جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, آپ نے ارشاد, صحیح بخاری کی حدیث مبارک, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں متفق علیہ حدیث مبارک. آپ نے فرمایا کہ جہاں جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس مجلس کو فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں, اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں, اور اس مجلس میں ہم مجلس ہو کر جلیس ہو کر بیٹھتے ہیں. یعنی کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے گا وہاں پر اللہ کریم فرشتوں کو اتارتا ہے, اور فرشتے اللہ کی رحمت لے کر اترتے ہیں اس مجلس میں. اور جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ وہ فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر ساری روزہ سناتے ہیں. حالانکہ اللہ کریم بھی جانتا ہے کہ کیا کہہ رہے تھے, اللہ کریم بھی جانتا ہے نا کیا کہہ رہے. اللہ کریم سوال کرتا ہے فرشتوں سے کدھر گئے تھے, بھیجنے والا بھی خود ہے, بھیجنے والا بھی خود ہے اور جانتا ہے کہاں گئے تھے اور کیا کہنے والے کیا کہہ رہے تھے. سارا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں کہاں گئے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ, تیرے بندے ایک جگہ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے تو ہم اس کی مجلس میں, ان کی مجلس میں گئے تھے, ہم ان کی مجلس میں گئے تھے. تو اللہ کریم کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے سب کو بخش دیا, میں نے سب کو بخش دیا. یہ ہے مجلس ذکر کی نسبت. اللہ کے اس جو ہم مجلس یہ کر رہے ہیں نا, جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے, میرے بھائیوں اس مجلس کو ہلکا نہ جانا کریں. اللہ کی نگاہ میں ہیں آپ اللہ کی, اور فرشتوں نے اس جگہ کو, یہ تو ویسے ہی اللہ کا گھر ہے نا, تو اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق آپ کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر سنتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میں نے سب کو بخش دیا, سب کو بخش دیا. تو ایک فرشتہ بولتا ہے کہ اللہ کریم, وہ باقی لوگ تو سارے مجلس میں بیٹھ کر تیرا ذکر سن رہے تھے, ایک بندہ تو ویسے گزرتے ایسے ہی بات دروازے میں کھڑا, دروازے کے اندر انٹرس ہوگی اس کی, وہ بازار سے کوئی سودا لینے جا رہا تھا, وہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا, محض گزر رہا تھا اور اس نے آواز سنی اور وہ اندر داخل ہو گیا مسجد کے یا جس جگہ تیرا ذکر ہو رہا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو مجلس میں ذکر کر رہے تھے نا, اس کے صدقے میں نے اس کو بھی بخش دیا, میں نے
اس کو بھی بخش دیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یاد رکھیے گا۔ کس وجہ سے کہ اللہ کا ذکر جہاں کیا جاتا ہے وہاں اللہ کریم اپنا فضل کرتا ہے، وہاں فضل کرتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ معمولی کام، ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اکرم، حدیث قدسی ہے، جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جو بھی بندہ جس جگہ پر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، میں اس کا جلیس ہوتا ہوں۔ جلیس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ جلسہ کرتا ہوں۔ جہاں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے، جو بھی بندہ جس جگہ پر بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں، اس کے ساتھ، حالانکہ اس کی شان بڑی بلند ہے۔ تو اتنا زیادہ اللہ کریم کے ہاں اس کی فوقیت ہے، اس کی عظمت ہے اللہ کے ذکر کی، جس کو ہم ہلکا جانتے ہیں، جس کو ہم دنیا کے معاملات میں یار 10-15 منٹ 20 منٹ لگ گئے، وہ کیا ہو گئی یار، ڈرامہ رہ گیا ہمارا، میرا کاروبار خراب ہو گیا۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو دھندا ہم کر رہے ہیں اس کاروبار میں نفع کتنا ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب ناپ تول کیا جائے گا۔ جو رہ گئے گاڑی سے وہ اس دن پچھتائیں گے، پھر کہیں گے اللہ ایک دفعہ ہمیں دوبارہ بھیجنا، ذرا ایک دفعہ ہمیں بھیج، ہم تیرے فرما بردار بن کر زندگی بسر کریں گے۔ تو اللہ کہے گا اب صاف جواب ہے، اب واپس جانے والی بات، اب حساب و کتاب کا وقت ہے، اب جو کیا ہے وہ اس کا انعام لے جاؤ، اس کی جزا لے جاؤ۔ تو یہ جلیس ہونا جو ہے نا، اللہ کے ذکر کے لیے جلیس ہونا، اللہ کی ذکر کی مجلس میں بیٹھنا، میرے دوستو اس کا اجر اتنا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور فضل وہ کتنا کرتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر قیامت کے دن بھی دو بندوں کا جب حساب و کتاب کیا جائے گا اور دونوں کے اعمال برابر نکل آئیں، دونوں کے اعمال برابر نکل آئیں، تو اس کے بعد جو معاملہ ہے نا وہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی پر وہ فضل کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ فضل کسی کا حق نہیں ہوتا، فضل اللہ کی اپنی ثواب دید ہے، یاد رکھیے گا، اپنی میں یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے جس پر میں چاہتا ہوں فضل کرتا ہوں، تو یہ جس کو وہ چاہے گا اس پر اپنا فضل، اور فضل نسبت کے بغیر نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، فضل نسبت کے بغیر نہیں۔ جب دنیا میں فضل نسبت کے بغیر نہیں کرتا تو آخرت میں بھی اللہ کریم نسبت کے بغیر فضل، نسبت کام آئے گی، نسبت کام آئے گی۔ اس لیے اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جو رشتہ ہمارا کمزور ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں تو بس یہی پہلے دن سے آخری دن تک یہی بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ مجھے جو ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ اس نسبت کو جتنا آپ مضبوط کر لیں گے اتنا ہی خیر ہے آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فضل بھی اگر ہونا ہے تو اسی نسبت کی وجہ سے ہم سے ہونا، ورنہ اعمال کی نیت پر جو میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی نا کہ آقا نے فرمایا کہ صرف اعمال پر تو میں بھی نہیں بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا۔ تو فضل کس وجہ سے ہوتا ہے میرے دوستو؟ فضل ہوتا ہے یا ذات کی وجہ کی نسبت سے، یا مکان کی نسبت سے، یا ذکر کی نسبت سے۔ ان تینوں نسبت کی وجہ سے اللہ کریم کسی پر فضل کرتا ہے۔ پورے قرآن میں پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے علاوہ فضل کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ جو فضیلت اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے ساری قوموں پر تم کو فضیلت دی، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، تم میرے نبی کی اولاد ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے پاس اور کیا تھا؟ سر سے لے کر پاؤں تک وہ نافرمان تھے، لیکن اس نسبت کی وجہ سے اللہ کریم ان پر فضل کرتا رہا، من و سلوہ بھی اتارتا رہا ان پر بادلوں کا سایہ بھی کرتا رہا، ان کے لیے 12 چشمے بھی پتھروں میں سے نکال دیے، ان کے لیے دریا کو بھی پھاڑ دیا۔ یہ سارے جو فضل اللہ کریم نے کیے اس کی نسبت فقط موسیٰ علیہ السلام کی تھی، ورنہ بنی اسرائیل میں تو کوئی خوبی نہیں تھی۔ تو یاد رکھیے گا نسبت ہی کام آئے گی، نسبت ہی کام آئے گی۔ بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس نسبت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور نسبت تب ہی مضبوط ہوگی جب آپ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے۔ محض نعرہ لگانے سے نسبت قائم
میلاد منانے سے نسبت قائم، 11ویں دینے سے نسبت قائم نہیں ہوتی جب تک آپ ان تمام امور کو سر انجام نہیں دیں گے جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ تو اطاعت شرط ہے، اطاعت شرط ہے، اطاعت کے بغیر بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ جھولے لال بیڑے پار والا کنسیپٹ دین اسلام میں نہیں ہے، کسی اور مذہب میں ہوگا تو ہوگا، اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول نے یہ کسی کو سکھلایا نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کو بتایا کہ میری بیٹی اس گمان میں نہ رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اعمال کا سودا ہوگا، وہاں اعمال کا سودا ہے۔ وہ خود ہی بتایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، یہ علیحدہ فضیلت ہے، لیکن حکم یہ دیا کہ اس گمان میں نہ رہنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، وہاں عمل پر سارا دار و مدار ہوگا، عمل تو لے جائیں گے، باقی فضل کی بات نسبت کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اطاعت محمد میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔